الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرکز اہل سنہ والجماعہ ستاسی جنوبی سرگودا کے زیر اہتمام 9واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہونے والے معزز علماء کرام، طلباء اعظام اور سماعت فرمانے والی میری انتہائی محترم مائوں اور بہنوں، آج کی ہماری اس تیسری نشست میں جس مسئلے کو ہم نے زیر بحث لانا ہے اور جس پہ دلائل اور اس پہ ہونے والے شبہات اور ان کا ازالہ کرنا ہے، وہ ہے مسئلہ صفت حاضر ناظر۔ بنیادی طور پہ شریعت مطہرہ کے 2 اجزاء ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ بعض حضرات نے 3 بھی لکھے ہیں، عقائد، اعمال اور احسان یعنی تصوف۔ حکیم الامت مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لکھے ہیں، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ لیکن ان تمام اقوال کا جو رجا اور خلاصہ ہے وہی 2 چیزیں بنتی ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ اور شریعت کہ ہم تک جو پہنچنے کے ذرائع ہیں، جن ذرائع سے یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے، ان میں سے ایک اہم ذریعہ اور واسطہ وہ شخصیات کا ہے، وہ اکابر کا ہے۔ اہل بدعت رضاخانیت نے اہل سنت والجماعہ احناف دیوبند سے ان تینوں چیزوں میں اختلافات کیے ہیں۔ ایک جملے پہ غور کرنا، عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے ان مسائل میں اختلاف ہے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف انہوں نے ہم سے کیا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جملہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی تحقیق، توضیح اور تنقیح میں چلے جائیں تو اس کا مفہوم بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہم سے ان مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے 3 چیزوں میں ہم سے اختلاف کیا ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 شخصیات۔ عقائد میں 5 عقیدے بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1 نور و بشر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر۔ نمبر 2 حاضر ناظر، نمبر 3 عالم الغیب، نمبر 4 مختار کل، نمبر 5 استعانت لغیر اللہ۔ یہ 5 بنیادی عقائد ہیں جن میں ان حضرات نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ اور اس طریق سے اعمال کے اندر بھی کافی اعمال ہیں، مثلا نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کا مانگنا اجتماعی شکل میں۔ اس طریق سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، اور یہ تیجا، یہ 40واں، یہ کل، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، عید میلاد النبی، دیگر اس طرح کے کافی اعمال و مسائل ہیں جن میں ان حضرات نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ ایک عالم اور طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ
کہ جہاں وہ اپنے عقائد، اپنے مسائل، ان کی تنقیحات، ان کے دلائل اور ان پہ ہونے والے شبہات کو سمجھے اور ان کے جوابات کو سمجھے، وہیں اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی سمجھے کہ جتنا بھی باطل ہے وہ کس طرز سے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ تمام فرقہ باطلہ میں جو گمراہی کی بنیاد ہیں، گمراہی کس راستوں سے وہ امت کے عقائد کو برباد کرتا ہے، امت کے مسائل کو تباہ کرتا ہے، یہ بھی یہ سمجھے۔ آپ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہوگا، اور یہ عموماً سوال ہوتا بھی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم تمہارے پاس آتے ہیں تم بھی قرآن پڑھتے ہو، اب ہم کدھر جائیں، ہم تو عوام ہیں۔ اب یہ سوال ہے، اس سوال کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ تمام فرقہ باطلہ کے کسی انسان کو، عقیدے کو، مسئلے کو تباہ و برباد کرنے کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ہمیشہ وہ امت کو تباہ و برباد کرتے ہیں قرآن مجید سے استدلال کر کے، قرآن کی مبہم، قرآن کی مجمل، قرآن مجید کے غیر واضح آیات امت کے سامنے پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں شاید بات مثال سے کروں تو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کی کسی بتی سے گفتگو ہو رہی ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے پر، ہم کہتے ہیں یہ اذان سے پہلے یہ جو مروجہ صلاۃ و سلام ہے یہ جائز نہیں ہے، اور ان حضرات کے ہاں جائز کیا وجوب تک کا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اب اس پہ آپ کی ان کی گفتگو ہونی ہے، آپ گفتگو کا طرز کیا اختیار کریں، آپ کس طرح کا موقف اختیار کریں کہ تاکہ آپ عوام کو بھی سمجھا سکیں اور ان کو بھی مطمئن کر سکیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے پر، لیکن یہ طریقہ کار مفید نہیں ہوگا۔ مفید کیا ہے؟ آپ ان سے پہلے یہ سوال کریں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کے اندر، التحیات کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس درود شریف کا ثبوت کہاں ہے؟ کیا فقہائے احناف میں سے، مفسرین میں سے، محدثین میں سے کسی نے اس درود کو لکھا ہے؟ اب جناب کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے فقہائے احناف کے ڈھیروں حوالہ جات کے انبار لگا دے گا۔ کیا قدوری دکھائے گا، کنز الدقائق دکھائے گا، تبیین الحقائق دکھائے گا، بحر الرائق دکھائے گا، شرح وقایہ دکھائے گا، درایا دکھائے گا، نقایہ دکھائے گا، اور جناب اس کے ساتھ تبیین الحقائق، بحر النائق، یہ جتنی بھی فقہ پہ ہماری کتابیں ہیں ان کے وہ دلائل کا انبار لگا دے گا کہ دیکھو اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے۔ اچھا، اب ہمارا سوال یہ ہے دوسرا کہ یہ جو درود شریف ہم جنازے کے اندر، جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیا اس کو بھی فقہائے احناف میں سے کسی نے لکھا ہے؟ اب اس پہ بھی کیا ہوگا کہ وہ فوراً آپ کے سامنے حوالہ جات کا انبار لگا دے گا۔ فقہ حنفی کی جتنی معتبر متون ہیں، جتنی شروحات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے گا، کہے گا دیکھو اس نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا۔ اب آپ سوال کریں کہ جناب من آپ یہ بتائیں، یہ جو درود شریف اذان سے پہلے آپ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ فقہائے احناف میں سے کسی نے اس درود کو بھی لکھا ہے؟ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہنا ہے مولوی خدا کا خوف کر، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو تم کون ہوتے ہو درود سے روکنے والے؟ اب عامی بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ مسئلہ عجیب ہے کہ نماز کا درود ثابت تھا، فقہائے احناف نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا۔ جنازے کی دوسری تکبیر کا درود ثابت تھا، فقہا نے لکھا، مفسرین محدثین نے لکھا۔ مسئلہ عجیب ہے کہ اذان سے پہلے والا درود سلام اگر ثابت ہے تو یہ فقہائے احناف نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مفسرین کیوں بھول گئے؟ یہ محدثین کیوں بھول گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟
اب اس سے فوراً وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تو ثابت کر رہا ہے اس آیت سے، یہ تو خود ہی ثابت کر رہا ہے، تیرے ساتھ فقہائے احناف اور امت کے اجماع اور احادیث تیرے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بات عجیب نہیں ہے، بلکہ آج کا نہیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، خصوصاً علم عقائد کا، تو آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ دنیا کا جو بھی باطل آیا، دنیا کے جس فتنے نے بھی جنم لیا، اس نے جب بھی استدلال کیا قرآن مجید سے کیا، جب بھی اس نے اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہا قرآن کو پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ جیسے ہی فوت ہوئے اس کے بعد دو فتنے نمودار ہوئے، ایک منکرین ختم نبوت کا اور دوسرا مانعین زکوٰۃ کا۔ مانعین زکوٰۃ کا یہ تھا، وہ زکوٰۃ کے حکم کو تو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ روانہ کیا کہ بھئی آپ ان سے پوچھیں آپ زکوٰۃ دیں، کیوں نہیں زکوٰۃ دے رہے؟ تو انہوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ حکم نبوت کو ہے، اے صدیق یہ حکم تجھے نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ کا حکم دور نبوت تک خاص تھا، اب جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اب زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، دنیا کا پہلا فتنہ اسلام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ استدلال میں کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن مجید۔ میں اس پہ دو واقعہ اور عرض کرتا ہوں پھر مسئلہ شروع کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علامہ علاء الدین المتقی نے یہ روایت اور واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں دو طرح کے فتنے ہوئے، خوارج اور روافض، ایک افراط والے اور ایک تفریط والے، ایک حد سے گزرنے والے، اعتدال کرنے والے۔ تو دو فتنے پیدا ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے خوارج کے ساتھ مقابلے کے لیے اور جنگ کے لیے، چونکہ خوارج حضرت علی کو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہاں تک ان کا نظریہ تھا کہ علیاذ باللہ حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہاں تک غلو کر گئے۔ تو جب وہ مقابلے کے لیے مناظرے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ہم جنگ کرنے سے پہلے میں چلا جاؤں، جا کر ان سے مناظرہ کر لوں، ان کو دعوت اسلام دے دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس جانا ہے تو بے شک چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، جب آپ نے خوارج سے گفتگو کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ یخاصمونک بالقرآن فخاصمہم بالسنہ، آپ کی گفتگو کے اندر یہ ہوگا وہ آپ کے سامنے قرآن کی مبہم اور مجمل آیات پیش کریں گے، لیکن آپ نے قرآن نہیں پیش کرنا، فخاصمہم بالسنہ، آپ نے سنت اور حدیث پیش کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے سہارا اور تکیہ کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو بنانا ہے، اس لیے پہلے ہی سے اس فتنے کا سد باب کر دیا اور فرما دیا کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ قرآن پیش کریں گے، آپ نے مقابلے میں قرآن نہیں بلکہ حدیث پیش کرنی ہے۔ اچھا، ہمارے دور قریب میں 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی، جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابر تھے، علامہ یوسف بن نوری ہیں، مولانا غلام غوث ہداروی ہیں، مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ ہیں۔ کافی دنوں تک یہ تحریک چلتی رہی اور عدالت کے اندر کافی دنوں تک بحث مباحثہ چلتا رہا۔ تو جب آخری دن تھا، اس آخری دن کے اندر جج کہنے لگا کہ بھائی بات بہت لمبی ہو گئی، فریقین اپنے اپنے موقف پہ ایک ایک آیت پڑھیں گے، ایک ایک حدیث پڑھیں گے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ تو مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور آ کر انہوں نے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ دیکھیں اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو ہمارا جو دعویٰ ہے ختم نبوت کا، اس دعوے کا ثبوت اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اب جج متوجہ ہوا فریق مخالف کی طرف،
مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا طاہر کی طرف اور کہا کہ آپ اپنے موقف پہ، آپ کا موقف چونکہ اجرائے نبوت کا ہے، آپ اپنے موقف پہ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں۔ اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی قرآن مقدس کی یہی آیت تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، اب جج بھی حیران ہے، مجمع بھی حیران ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کا موقف جدا ہے، ایک اجرائے نبوت کا قائل ہے اور ایک ختم نبوت کا قائل ہے، اور دعوے میں جو دلیل پیش کی جا رہی وہ ایک ہی ہے۔ اب اس نے یہ آیت پڑھی اور استدلال کیسے کیا کہ خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، قرینہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے آپ نبیوں پر مہریں لگانے والے ہیں، جس پہ آپ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دادا مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر نبوت لگائی ہے اور وہ نبی بنے ہیں۔ اب یہ اس کا طریقہ استدلال ہے۔ جب اس نے یہ استدلال پیش کیا، اب ادھر علماء، مجمع اور سارا خود جج بھی پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اٹھے۔ مفتی محمود صاحب عظیم شخصیت تھے، ہم نے تو چونکہ ان کو سیاست میں دیکھا ہے نا، ہم سمجھتے بس صرف سیاسی تھے، بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ تفسیر مفتی محمود جو ہے 3 جلدوں میں، اچھا مفتی بھی ہیں، فتاوی مفتی محمود 10 جلدوں میں ہے، حتیٰ کہ عربی ادب کے بھی امام ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب یہ جیل میں تھے، اس وقت انہوں نے عربی میں قصیدہ لکھا تھا، اور جب یہ قصیدہ اہل عرب نے پڑھا تو اہل عرب کہنے لگے ہم اس قصیدہ پڑھنے کے بعد ہم یہ نہیں سوچ سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ بندہ عربی ہے یا اجمی۔ یعنی اس حد تک اللہ رب العزت نے علوم سے ان کو مالا مال فرمایا تھا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے یعنی، اور بات سمجھانے کا بھی پھر انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو اپنے انداز میں سمجھایا اور فرمانے لگے کہ میں جائی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آپ پر اتری ہے؟ کہتے نہیں۔ اچھا مرزا طاہر آپ پر اتری ہے؟ کہتے نہیں۔ پھر فرمانے لگے مجھ پہ اتری ہے؟ مجھ پہ بھی نہیں اتری۔ یہ آیت کس پہ اتری ہے؟ تو اس نے کہا یہ آیت اتری ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو فرمایا جس شخصیت پہ اس آیت کا نزول ہوا ہے، ہم اس آیت کی تشریح اس سے جا کر پوچھتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح نہ میں محمود اپنے پیٹ سے کرتا ہوں، نہ مرزا طاہر اپنے پیٹ سے کرے، ہم دونوں اس آیت کی تشریح در نبوت پہ جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں انہوں نے اس آیت کی تشریح کیا کی ہے۔ اگر انہوں نے اس آیت کی تشریح یہ کی ہے جو تو کر رہا ہے پھر تو سچا، اگر انہوں نے اس آیت کی تشریح وہ کی ہے جو میں کر رہا ہوں تو پھر میں سچا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر ختم نبوت پہ دلالت کرنے والی چند احادیث، جو مثلا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وغیرہ، اس طرح کی چند احادیث پڑھیں اور فرمایا کہ دیکھو یہ احادیث جس ذات پہ اس قرآن کا نزول ہوا ہے وہ ذات یہ احادیث کے ساتھ یہ شرح کر رہی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب میں مرزا طاہر سے پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ دے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ خاتم النبیین کا معنی مہر لگانا ہے، میں جس پہ مہر لگاتا چلا جاؤں گا وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ میں مرزا طاہر کو چیلنج دے کر کہتا ہوں اگر ایک بھی حدیث پڑھ دے بس وہ سچا اور میں جھوٹا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ فبہت الذی کفر۔ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی فتنہ اٹھے گا ہمیشہ وہ استدلال میں قرآن پیش کرے گا، قرآن کی مبہم آیات دکھائے گا اور مبہم آیات سے کیا کرے گا؟ استدلال کرے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کی جلد 6 ہے، صفحہ 183 پہ، جہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان کے نظریات کی تردید کی ہے۔ یہ بڑا تفصیلی استفتاء ہے، امداد الفتاویٰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سر سید احمد خان کے نظریات کو پڑھنا ہو تو امداد الفتاویٰ میں دیکھیں، بڑی تفصیل سے حضرت نے نقشہ لکھ کر بتایا ہے اس کا یہ نظریہ قرآن کی فلاں آیت کے متصادم، فلاں حدیث کے متصادم، پوری تفصیل موجود ہے۔ وہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ، علمی لطیفہ واقع نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قرآن سے ایسے استدلال کرتے ہیں جیسے ایک آدمی تھا تو اس نے ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اس کا ترجمہ و تشریح کیا کیا؟ اس کا ترجمہ یہ کیا آمنت باللہ، الیاذ باللہ، اللہ نے ایک باللہ پالا، وملائکتہ، وہ اس کے ملائکہ کھا جاتا تھا،
و کتبہ، پھر اللہ کا ایک کتا تھا، و رسولہ، اس نے اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور والیوم الآخر، اس کتے نے اس بلے کو آخرت کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان مفصل ہے، اس کا ترجمہ تشریح کیا ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا یہی حال ہے کہ قرآنی آیات کا ترجمہ تشریح کیا ہوتی ہے، احادیث کا ترجمہ تشریح کیا ہوتی ہے، اور یہ کیا پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، تو خان صاحب کی نسل میں سے ہوگا، خان صاحب سمجھتے نا، خان صاحب سمجھتے نا، رضا خان، تو وہ چونکہ ان حضرات کے یہاں کیا ہے، اصل میں یار کیا ہے، کھانا اور پینا ہے، کیونکہ خان صاحب کی وصیت ہے، وصایہ شریف میں موجود ہے، اپنی آخری وصیت وفات سے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے جو خان صاحب نے وصیت کی ہے وہ کیا ہے کہ حامد رضا بیٹے کیا کرنا، آپ یہ کرنا میری قبر پہ ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے ممکن تو بہت اچھا، ورنہ 2 یا 3 ہفتوں کے اندر ایک دودھ کا کارخانہ، اتنی ملائی، اتنا مرغ پلاؤ، اتنا چکن، اتنا مرغ روسٹ، اتنا آپ نے میری قبر پہ بھیجنا ہے۔ یہ خان صاحب کی، ان کا وصایہ شریف ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، اس میں یہ وصیت موجود ہے۔ اس لیے ظفر احمد خان نے، ظفر علی خان مرحوم نے اس کی وصیت کو ایک شعر میں نقل کیا ہے کہ تربت احمد رضا خان پہ چڑھاوا ہے فضول، تربت کہتے ہیں قبر کو، تربت احمد رضا خان پہ چڑھاوا ہے فضول، جب تک اس میں ماش کی دال اور بلائی نہ ہو۔ تو بہرحال اسی نسل کا آدمی تھا، تو وہ فوت ہوا، تو پیچھے اس کی بیوی تھی اور اولاد تھی، اب وراثت کا مسئلہ چلا، تو بیٹا کہتا ہے ماں کو کہ بھائی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر اولاد ہو تو پھر ماں کو ملتا ہے 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو پھر ملتا ہے 4تھا حصہ، تو ایسا ہے اس میں آپ کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ ماں کہنے لگی نہیں میرا زیادہ حصہ بنتا ہے، تو ماں چلی گئی مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب کو جا کر کہنے لگی آپ کوئی نہ ہمارا مسئلہ حل کریں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ تاکہ مجھے یہ وراثت کا اکثر یا سارا حصہ مل جائے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا تو کاروبار یہی ہے، اس لیے ہم نے یہ تیجے کل 40 میں یہ سارا شروع کیے ہوئے، آپ ٹینشن نہ لیں، قرآن ہمیں آتا ہے، قرآن کی تشریح توضیح ہمیں آتی ہے، آپ بیٹے کو لے کر آ جائیں۔ ماں نے بیٹے کو کہا بیٹا چلتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، ان سے جا کر پوچھتے ہیں قرآن مجید کی، وہ کوئی تشریح وغیرہ پیش کر دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ میرا کتنا حصہ بنتا ہے۔ دونوں چلے گئے، تو بیٹے نے سارا موقف سامنے رکھا مولوی صاحب کے، تو مولوی صاحب نے کہا بات یہ ہے بیٹا ناراض نہ ہونا، آپ کی ماں کا حصہ سارا کا سارا مال آپ کی ماں کا بنتا ہے۔ بیٹا حیران ہو کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ماں کا سب، یعنی جو مال چھوڑ جائے وہ ماں کا سب ہے، وہ سارا کا سارا ماں کا ہے۔ بھائی یہ اب اس نے آیت کی تشریح پیش کی ہے، تو الغرض یعنی سمجھانا یہ ہے کہ جو بھی فرقہ ہوگا اس نے بنیاد میں قرآن کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے آیت من آیت اللہ، آیت فی الحفظ والاتقان، امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آپ خوب واقف ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں اکفار الملحدین میں لکھا ہے، کہتے ہیں قسم بخدا منافق بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، مومن بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، لیکن منافق شاطر عیار اور مکار ہوتا ہے، یہ جیت جاتا ہے، اور مومن بیچارہ سادہ اور بھولا بالا ہوتا ہے، یہ ہار جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن منافق کی تائید کر رہا ہے، حقیقت میں قرآن مومن کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ کا بڑا عجیب جملہ ہے یہ۔ تو اس بات کو، اس بنیادی گفتگو کو آپ سامنے رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہم مسئلے پہ آتے ہیں، اس مسئلے کی تنقیح کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، فریق مخالف کے ساتھ جو بھی موقف ہے نا، جو بھی مسئلہ ہے، اس کی خوب تنقیح کریں، خوب توضیح کریں، تنقیح کریں، اس کی بال کی کھال اتاریں۔ ایسا نہ ہو کہ جی مسئلہ کیا ہے آپ اس پہ فوراً شروع ہو جائیں، نہیں، جو بھی مسئلہ ہے نا آپ اس کی خوب تنقیح کریں۔ اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ صفت حاضر ناظر۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حاضر ناظر یہ خاصہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود، کیسے کما یلیق بشانہ ہی، اور باقی اس صفت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ اب آپ سوال یہ کریں کہ بھائی حاضر ناظر سے آپ کی کیا مراد ہے؟
اگر حاضر سے مراد حاضر کا لغوی معنی مراد ہے، مطلب یعنی موجود ہونا، ناظر دیکھنے والا، تو یہ حاضر میں بھی ہوں، یہ حاضر آپ بھی ہیں، ہر بندہ حاضر ہے۔ اگر حاضر ناظر سے مراد یہی ہے تو یہ تو ہر بندہ حاضر ناظر ہے، پھر اس میں نبوت کا خاصہ کیا ہے؟ اس لیے آپ حاضر ناظر کا معنی متعین کریں تو وہ کہے گا کہ حاضر ناظر سے ہماری مراد ہر جگہ ہر وقت مراد ہے، ہر جگہ ہر مکان پہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ اچھا، اب ہمارا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا روح مال جسم حاضر ناظر ہے یا صرف روح حاضر ہے؟ اگر کہتے ہیں روح مال جسم حاضر ناظر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ روح مال جسم ولادت سے پہلے ہے یا ولادت کے بعد ہے؟ اگر تو کہتے ہیں ولادت سے پہلے ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں کیسے؟ وہ تو پہلے ہی حاضر ناظر ہیں ولادت سے، روح مال جسم۔ اچھا، اگر ولادت کے بعد ہے پھر سوال یہ ہے کہ یہ جسم روح مال جسم ابو جہل کو نظر آ رہا تھا، ابو لہب کو نظر آ رہا تھا، عتبہ شیبہ کو نظر آ رہا تھا، بڑے بڑے کفار کو نظر آ رہا تھا، اور بعد میں ہونے والے مومنین ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چلو اور نہیں تو کم از کم آپ کے خان صاحب کو نظر کیوں نہیں آ رہا، جو اتنا بڑا موحد ہے، جس کے بارے میں تم نے لکھا ہے حیات اعلی حضرت کے اندر کہ 6 سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگ گیا تھا، وہ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں وہ ہے کدھر، بھارت میں لکھ ڈالی تھی عالم منام میں، صبح سائی جیسے فرما رہے تھے عالم منام میں لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ روح مال جسم ان سب کو نظر آ رہا تھا لیکن بعد والے حضرات کو نظر کیوں نہیں آیا؟ بعد والے لوگ صحابی کیوں نہ بنے؟ اب جب انہیں پھنسنا ہے نا، کیا کہنا ہے کہ نہیں میری مراد جو ہے نا روح مراد ہے، میری مراد اس سے کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ نا شتر مرغ کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ہے وہ شتر مرغ ہے نا، اس کو کہو کہ بھائی تو بوجھ اٹھا، کہتے ہیں کیوں؟ میں تو پرندہ ہوں۔ بھائی اڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں تو جانور ہوں۔ تو یہ بھی اس طرح ہیں بھائی جسم، کہتے ہیں نہیں جسم نہیں مراد، ہماری روح مراد ہے۔ چلو آدھا عقیدہ انہوں نے چھوڑ دیا نا، آدھا ہم چھڑا دیتے ہیں پھر۔ اچھا صرف روح مراد ہے؟ اچھا اگر روح مراد ہے پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ 3 عالم ہیں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ۔ اگر روح حاضر ناظر ہے، اگر روح عالم ارواح میں حاضر ناظر تھی تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیت المقدس کے مجاورین یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اس وقت وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اے میرے محبوب آپ موجود نہیں تھے۔ اچھا سورہ یوسف میں فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اے میرے محبوب جب وہ مکر کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے۔ عالم ارواح میں تو آپ موجود نہیں ہیں۔ سورۃ قصص میں ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا، یعنی اس طرح کی ایک نہیں کافی آیات ہیں، فائل میں آپ کو نظر آ جائیں گی، کافی آیات موجود ہیں جو یہ بات بتا رہی ہیں عالم ارواح میں آپ موجود نہیں ہیں، عالم ارواح میں آپ موجود نہیں تھے۔ اچھا اب یہ کیا کہے گا کہ نہیں میری مراد عالم دنیا ہے، روح کب حاضر ناظر ہے؟ عالم دنیا۔ اچھا اگر عالم دنیا ہے تو عالم دنیا میں کافی ایسے واقعات موجود ہیں جن میں آپ کے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے۔ قرآن نے واقعات کو ذکر کیا ہے، مثلا سورۃ التحریم کے اندر وہ جو مشہور واقعہ ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راز کی بات بتائی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، جب بتلایا تو آپ کو خبر ہو گئی۔ اب ازواج مطہرات نے پوچھا کہ من نبأک ھذا، من انبأک ھذا، کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ گویا ازواج مطہرہ یہ سمجھتی تھیں کہ آپ کو کوئی خبر دینے والا ہے، آپ خود حاضر ناظر نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے، اس لیے تو پوچھ رہے ہیں من انبأک ھذا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس ذات نے جو علیم ہے خبیر ہے مجھے اس نے خبر دی ہے۔ اچھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت شہادت دعا مانگی اور یہ کہا اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ میری یہ شہادت کی موت، یہ میری آرزوئیں، میری تمنیں میرے اپنے نبی تک پہنچا دینا۔ تو حضرت عاصم کا اگر یہ نظریہ ہوتا کہ نہیں آپ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتنے جنازے ہیں،
آپ نے جنازے پڑھے، جنازے میں دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، وشاہدنا وغائبنا۔ بھئی جب آپ غائب کہہ رہے ہیں، اگر وہ حاضر ناظر ہیں، اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، پھر غائب کیوں کہہ رہے ہیں؟ غیب تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب کوئی چیز آپ سے پوشیدہ ہو، جب پوشیدہ نہیں پھر غائب یا کہنے کا کیا مطلب؟ اس طرح الغرض ایک نہیں کافی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، فرمایا فلاں غلام ہے، اس پہ زنا کی تہمت ہے، آپ جا کے اسے قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور تلوار یوں نیام سے نکالی اور فوراً گئے تو وہ بھاگا گیا، ایک کنویں کے اندر سے چھلانگ لگا دی۔ تو جب جیسے کنویں سے نکالا تو اس کا جلدی کے اندر اس کا جو ہے کپڑا وہ کھل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ غلام تو نامرد ہے، یہ غلام تو ہے، اس پر زنا کی تہمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار کو نیام میں ڈالا اور واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ انہ لمجبوب، اے اللہ کے محبوب وہ تو نامرد ہے، وہ تو زنا پہ قادر ہی نہیں ہے، یہ زنا کی تہمت اس پہ غلط ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے جواب نہیں دیا، اے علی تجھے نہیں پتہ میں تو حاضر ناظر ہوں، بلکہ یہ فرمایا علی الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، بات آپ کی ٹھیک ہے، جو حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔ علی گویا آپ اس مسئلے میں حاضر ہو، آپ دیکھ رہے تھے میں نہیں دیکھ رہا تھا، بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو الغرض ایک نہیں کافی واقعات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، ورنہ ان سارے واقعات کا کیا مطلب؟ اچھا ممکن ہے وہ کہہ دیں نہیں عالم دنیا میں تو نہیں تھے، ہاں مرنے کے بعد عالم وفات عالم برزخ میں پھر حاضر ناظر ہیں، دنیا میں نہیں تھے تو مرنے کے بعد ہوئے ہیں۔ اچھا آپ وفات کے بعد ہیں، پھر آپ کو وفات کے بعد عقیدہ دیا کس نے ہے، نظریہ دیا کس نے ہے؟ آپ تو چلے گئے، نظریہ کون آپ کو دے رہا ہے؟ اور پھر عالم برزخ کے اندر بھی احادیث موجود ہیں، آپ فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے قریب درود پڑے گا میں خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑھا جائے گا ابلغتہ مجھ پر پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہے کہ میں خود سن لوں گا، بلکہ میں یعنی پہنچایا جائے گا، اور یہ پہنچانا یا پہنچایا جانا تب ہی متحقق ہو سکتا ہے جب کیا ہوں آپ حاضر ناظر نہ ہوں، ورنہ حاضر ناظر ہوتے پھر یہ پہنچائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ مسند بزار میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، اے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر۔ وہ کیسے؟ زندگی کیسے بہتر؟ تو حدثون ونحدث لکم، تم باتیں کرتے ہو ہم بھی باتیں کرتے ہیں۔ وفات کیسے بہتر؟ فما رأیت تعرض علی اعمالکم، کہ اے میرے صحابہ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ، جو خیر کا عمل ہوگا میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ، جو شر کا عمل ہوگا اس میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، نہیں، اعمال کہیں ہو رہا ہوگا لیکن فرشتوں کے ذریعے میرے اوپر پہنچایا جائے گا۔ اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، قیامت کے دن اہل بدعت جب حوض کوثر پہ جائیں گے اور آپ ان کو بلائیں گے تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ نہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعات، کیا کیا خرافات، کیا کیا رسومات سر انجام دی تھیں، لہذا آپ ان کو حوض کوثر نہ پلائیں۔ اب اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو پھر کیا ہے، آپ کے جانے کے بعد جو بدعات ہوئی ان کا پتہ ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ تنقید یوں کریں کہ بھائی، میں پھر دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی حاضر ناظر سے کیا مراد ہے؟ مراد معنی لغوی ہے تو وہ تو ہر بندہ حاضر ناظر ہے، پھر کیا خاصیت؟ اچھا اگر مراد آپ کی اس سے روح مال جسم ہے تو پھر ولادت سے پہلے ہے یا ولادت کے بعد ہے؟ ولادت سے پہلے تو وضع حمل کیسے، ولادت کے بعد تو ابو جہل وغیرہ دیکھ رہے تھے، ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ اچھا اگر صرف روح مراد ہے، عالم ارواح میں کہو گے تب بھی اس پہ اتنی روایات موجود ہیں، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وما كنت ساويا في اهل مدين وغیرہ ذلك۔ اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں عالم ارواح میں نہیں ہے، عالم دنیا ہے، پھر اس قدر کثیر واقعات موجود ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو عالم برزخ ہے تو عالم برزخ میں بھی تو نہیں ہے۔ تو الغرض آپ اپنے اس مسئلے کی خوب تنقید توضیح کریں، آپ کی مراد کیا ہے؟ اب کیا ہوگا جب انہوں نے پھنسنا ہے نا، جب ان کے پاس کوئی بات نہیں پڑنی، اب انہوں نے کیا کہنا ہے؟
انہوں نے یہ کہنا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ موجود ہیں، کف دست کی طرح آپ پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایک ہی جگہ موجود ہیں، اور کیا ہے، جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے نا، بندے کی ہتھیلی بندے کے سامنے ہوتی ہے، ہتھیلی پہ جو چیز ہے وہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہے. یا پلیٹ بندے کے سامنے ہوتی ہے، پلیٹ میں جو چیز ہے وہ ساری نظر آ رہی ہے. آپ ایک جگہ موجود ہیں اور ساروں کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر بھائی بات یہ ہے، پھر یہ نہ کہو حاضر اور ناظر ہیں، پھر اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ آپ ناظر ہیں، حاضر نہیں ہیں. ناظر تو ثابت ہو سکتا ہے اس سے، لیکن حاضر ثابت نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی 3 باتیں، وہ ساری آیات مبارکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ان آیات مبارکہ کا جواب کیا ہے؟ تو یہ تنقیح ہے، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں، اور جب بھی کسی بتی سے گفتگو ہو تو اس کو سامنے رکھیں. ایک اور بات سمجھیں، اس مسئلے کو آپ نے عوامی انداز میں کیسے سمجھانا ہے. ایک ہوتا ہے علمی انداز میں سمجھانا. علمی انداز میں درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے اور مجمع کی زبان اور ہوتی ہے. ایک علمی انداز میں، ایک ہے عوامی انداز میں آپ نے کیسے سمجھانا ہے. تو وہ بات آپ اچھی سمجھ لیں. آپ بھائی کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی ان سے آپ کا کیا اختلاف ہے، آپ کہیں بھائی ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ ہیں. ظاہر بے ادب اور گستاخ تو ہیں کہ ان کا جو خان صاحب ہے وہ کیا کہہ رہے، ہدایت کے بخشش جلد حصہ 2 کے اندر کہتا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. الیاذ باللہ. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ذلیل تھے اور پھر اس کو عزت دے رہا ہے؟ مصطفیٰ جان، اور یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے یعنی ہر روز جمعے کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اور تاریخ کے اندر 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے ذلت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کا ذکر سورۃ منافقون میں اللہ نے کیا ہے. اس نے کیا کہا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. الیاذ باللہ. جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. اور یہی جملہ یہ کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، عزت بعد ذلت کے لاکھوں سلام. مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لفظ بعد نہیں ہے، لفظ بود ہے. لفظ کیا ہے؟ بعد نہیں ہے، بود ہے. بھئی لفظ بود تیرے کہنے سے نہیں بنے گا. تیرے مسلک کے بڑے بڑے 3 مولوی لکھ رہے ہیں. نجم الرحمان کے اندر مولوی غلام محمد پپلا والی وہ کہہ رہا ہے، انوار قمریہ کے اندر وہ کہہ رہا ہے. یہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں لفظ بعد ہے، اور تو کہتا ہے بود ہے. یہ لفظ بود نہیں ہے، یہ لفظ بعد ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس کا اتنا بے ادب اور اتنا گستاخ ہے. ان کی گستاخی انتہا ہے. دیوان محمدی کے اندر مولوی محمد یار فریدی لکھتا ہے کہ حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے. حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری وہ قل هو اللہ احد بن کے نکلیں گے. الیاذ باللہ. یعنی حقیقت جن کی مشکل تھی وہ تماشا بن کے نکلیں گے. ہم کہتے ہیں کیا یہی جملے، یہی الفاظ تو خان صاحب کے لیے استعمال کر سکتے کہ وہ تماشا تھے؟ جو الفاظ تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین کے کہے ہیں، کیا یہی الفاظ تو ان کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا گنگوہی، خلیل احمد سہارنپوری، ان حضرات پہ فتویٰ اور الزام ہے یہ گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول وہ نہیں ہیں، گستاخ رسول تو خود ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب والا ہے. ہندوستان کی سرزمین سے نکلتے ہیں، وہاں پر جیسے ہی مدینہ طیبہ کی سرزمین شروع ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہی آپ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں. شاگرد مریدین خلفاء کہتے ہیں حضرت نوکدار زمین ہے، یہاں پر پتھر ہیں اور کنکریاں ہیں، یہاں پر تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر پڑے تھے وہاں پر کہیں قاسم کا جوتا نہ لگ جائے. مولانا نانوتوی تو وہ ہے. اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے یعنی حسام الحرمین میں، عرفان شریعت میں، سوارم الہندیہ میں، دیگر کئی کتب میں کفر کے فتوے لگائے. اور پھر اس نے عبارات کو یوں خلط ملط کیا. عبارات کو صفحہ نمبر 14 کی عبارت پہلے رکھی، پھر صفحہ 3 کی، پھر صفحہ 28 کی، تحذیر الناس کی ایک پوری کھچڑی بنا کر نا حرمین شریفین کو علماء کو جا کر پیش کی.
بر وقت نہیں ہے عبارات اکابر پہ، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ لگانے والا، خود اس کا حال دیکھا جائے، اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اردو زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا، بڑے کو حضور کہتے ہیں اور چھوٹے آدمی کو حاضر کہتے ہیں۔ استاد شاگرد کو کہتا ہے اور بھئی آپ کل حاضر نہیں تھے، آپ کل غائب تھے۔ شیخ، مرشد، پیر اپنے مرید کو کہتا ہے آپ کل غائب تھے، کل حاضر نہیں تھے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے بھئی آپ کہاں تھے، آپ تو غائب تھے، حاضر نہیں تھے۔ تو یا استاد جب حاضری لیتا ہے عموماً درسگاہ کے اندر تو طلباء کیا جواب دیتے ہیں؟ لبیک، حاضر، حاضر کا جواب۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور بڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں، بڑے ہیں، آپ حضور ہیں۔ یا دوسرے انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں حضور اسے کہتے ہیں جس کی خدمت میں جایا جائے، اور حاضر اسے کہتے ہیں جسے اپنی خدمت میں بلایا جائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سرکار پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور ہیں، صحابہ آپ کے در اقدس پہ حاضر، آپ حضور ہیں، ملائکہ فرشتہ آپ کے در اقدس پہ حاضر، آپ حضور ہیں، پوری امت روضہ رسول پہ آپ پہ حاضر۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ہم حضور ہیں اور الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ نظریہ امت کو دے رہے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کے یعنی گستاخی کی انتہا ہوتی ہے، گستاخی کی انتہا۔ اور کیا یہاں تک انہوں نے نظریہ لکھ دیا کہ جاء الحق کے اندر، جاء الحق وزہق الباطل، جلد 1 صفحہ 72 کے اندر علامہ احمد یار خان نعیمی، یہ مفتی احمد یار نعیمی جس کی جاء الحق ہے اور بڑی ان کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اور حضرت امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے راہ سنت، یہ اسی کا جواب ہے، المنہاج الواضح۔ تو اس کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ زوجین کی جفتی کے وقت بھی آپ حاضر ناظر ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اس حد تک گندا عقیدہ کہ زوجین کی جفتی کے وقت بھی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ ہم عجیب بات یہ ہے کہ مشکات اور ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، غالباً حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا غط فخذیک فإن الفخذ عورۃ، اے جرحد یہ اپنے رانوں کو ڈھانک لو، یہ ران ستر ہے، یہ عورت ہے، یہ ستر کا حصہ ہے، اس کو ڈھانک لو۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ران کو ستر کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں نظریہ کیا اپنایا ہوا ہے کہ زوجین کی جفتی کے وقت بھی وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے نا، جو بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق اسے نظریات اور عقائد اپنانے ہوتے ہیں۔ ملفوظات میں ہے کہ خان صاحب اتنے متقی آدمی تھے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو اس وقت ان کی یعنی ایک لڑکی تھی تقریباً جس کی عمر 16 سے 18 سال ہے، یہ بعینی اسی کی عبارت ہے ملفوظات کی، 16 یا 18 سال اس کی عمر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ایک عورت جو ہے اس کا دودھ پینے لگ گئی، اور میں اس کو دیکھتا رہا اور مجھے تعجب ہوتا رہا کہ دیکھو اتنی نوجوان لڑکی ہے اور بوڑھی ماں کا دودھ پی رہی ہے۔ تو میں کافی دیر اس کا نظارہ کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ ماشاءاللہ یہ شروع ہے۔ تو چونکہ اپنا یہ طرز عمل طریقہ کار یہ ہے، اس لیے عقائد و نظریات بھی ایسے رکھ لیے، ایسے اپنا لیے، الیاذ باللہ۔ اس طرح کا نظریہ۔ اور اسی جاء الحق کے اندر لکھتا ہے کہ تاریک راتوں میں جو کام کیے جائیں وہ نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی بے شرمی کا، بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ مستدرک حاکم میں غالباً روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن 2 مقامات پہ فرشتے بھی انسان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک اس وقت یہ جب بندہ گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور دوسرا اس وقت جب یہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جو نوری، لطیف، خفیف مخلوق ہیں، جن کے اندر یہ حس اور یہ شہوت ہے ہی نہیں، وہ لطیف مخلوق ہونے کے باوجود ان کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ پاس نہیں بیٹھتے، وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیاذ باللہ، نبوت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبوت اس حال میں بھی امت کے سامنے ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، ان کا عقیدہ نظریہ دیکھے،
آگے ظلم کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ملفوظات کے اندر حصہ دوم کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ، ایک مرید تھا اس کا سید احمد سلجماسی، تو یہ اس کے پاس آیا، اس کو کہنے لگا اے تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ تیری 2 بیویاں ہیں، تو رات کو جو ہے ایک بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، دوسری بیوی جو ہے اس سے ویسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور تو جو ہے نا اس کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ساتھ جو خالی چرپائی پڑی تھی اس میں بیٹھا جو ہے نا نظارہ کر رہا تھا۔ یہ نظریہ ان کا۔ تو الیاذ باللہ اس حد تک جو ہے جن لوگوں کے عقائد و نظریات ہوں، بندہ اس پہ کیا ماتم نہ کرے تو کیا کرے۔ اس لیے مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں عقیدہ حاضر ناظر کو شریعت اور اسلام سے اتنا بہت اتنی دوری ہے جتنی کہ عقیدہ تثلیث کو، عقیدہ تثلیث عیسائی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں 1 خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ مریم اللہ بن کے ایک بنتے ہیں، یعنی جیسے یہ عقیدہ بالکل انسان کی عقل میں سمجھ آنے والا نہیں ہے، بعین ہی ان کا یہی نظریہ ہے جو انسان کی سمجھ سے اور عقل سے ماورا ہے یہ نظریہ۔ یہ تو ہو گئی یعنی عوامی انداز کے اندر آپ یہ بات سمجھائیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ مناظرانہ علمی انداز میں جب اس مسئلے پہ آپ کی گفتگو ہو، آپ نے طرز کیا اختیار کرنا ہے، اب علمی اور دستگاہی زبان میں اس کو سمجھیں۔ دیکھیں جب بھی اس مسئلے پہ آپ گفتگو کریں تو 2 باتوں کا خیال فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس میں دیکھیں کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، اور وہ اپنے آپ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت احناف بریلوی، تو یہ جو احناف نسبت احناف میں ہم دونوں متفق ہیں۔ جب نسبت احناف میں دونوں متفق ہیں، ہم دونوں حنفی ہیں، تم بھی حنفی ہم بھی حنفی، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ احناف کا ہے، تو اس کو احناف کی معتبر جو عقائد کی کتاب ہیں ان سے پیش کیا جائے۔ حنفی تم کہلاتے ہو نا، حنفی تبھی بنو گے نا کہ جب احنافی عقائد کی کتابوں میں عقیدہ پاؤ گے۔ تو اب احناف کی عقائد کی کتابیں کیا ہیں؟ فقہ اکبر ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فقہ اکبر کی جو شرح لکھی ہے شرح فقہ اکبر کے نام سے، یا اس طریقے سے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عقیدے پہ کتاب ہے تکمیل الایمان، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی العقیدۃ الحسنہ، یا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے میزان العقائد، یا اس طرح جتنی بھی ہماری عقائد کی کتابیں احناف کے اندر، آپ ان سے یہ عقیدہ لکھا ہوا دکھائیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ تم اس عقیدے کو قطعی کہتے ہو، تمہارے نزدیک یہ عقیدہ، یہ نظریہ قطعی ہے۔ قطعی کیسے ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس عقیدے کے منکر کو کافر کہا ہے۔ ایک اصول یاد رکھنا، حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عقائد کی جو شرح نبراس، اس کے اندر ایک اصول نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عقائد کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض عقائد وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ ضروریات دین کا کیا مطلب؟ ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کا فیصلہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ ضروریات اہل سنت ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کا فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت میں بندہ داخل ہے یا نہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب 2 طرح کے عقائد ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ اور نظریہ، اچھا ضروریات اہل سنت میں سے ہے یا ضروریات دین میں سے ہے؟ اور ضروریات دین کے ثبوت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 قرآن قطعی الدلالہ، نمبر 2 احادیث متواترہ، نمبر 3 اجماع امت۔ ضروریات دین کے لیے ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں، اس کے ثبوت کے لیے ان 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو قرآن کی آیت قطعی ہو، قطعی الدلالہ ہو، قطعی ثبوت ہوتی ہے قطعی الدلالہ، نمبر 2 احادیث متواترہ، نمبر 3 اجماع امت۔ اور نمبر ضروریات اہل سنت، ضروریات اہل سنت کا یہ ہے وہ خبر واحد سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، وہ بزرگوں کا اقوال سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ عقیدہ تمہارے نزدیک ضروریات دین میں سے ہے، دلیل کیا ہے؟ تم نے جا بجا جگہ جگہ اس کے منکر کو کافر کہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کہا ہے۔ حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں، انوار قمریہ کے اندر اور مقیاس حنفیت کے اندر، اور اس طرح عبارات اکابر کا تنقید و تحقیق کی جائزہ، دیگر کئی کتب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو
جب تم نے اس کو کفر اور اسلام کا فیصلہ بنایا ہے، اب اس مسئلے پہ دلیل تم نے یہی پیش کرنی ہے، یا تو قرآن ہو یا احادیث متواترہ ہوں یا اجماع امت ہو۔ باقی یہ جو صوفیاء کے اقوال پیش کر دینا، بزرگوں کے ملفوظات پیش کر دینا، خبر واحد پیش کر دینا، یہ تمہیں مفید نہیں ہوگا۔ یہ ہے، اگر یہ بنیاد آپ مضبوط رکھیں گے تو یہ ذرا بھی آگے آپ نہیں چل سکیں گے۔ مثلا جو بھی آیت پیش کریں، یہ آیت پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ کیا ہوتا ہے؟ گواہ تبھی گواہی دے سکتا ہے نا کہ جب کیا ہو، وہ حاضر ہو، وہ دیکھ رہا ہو، تو معلوم یہ ہوا آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ بھئی یہ جو آیت تو پیش کر رہا ہے، کیا اس مفہوم پر قطعی الدلالہ ہے؟ کیا اس آیت کی یہ تشریح اور توضیح جو تو کر رہا ہے 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، مجتہدین میں سے کسی ایک نے پیش کی ہے؟ تو بہرحال آگے انشاءاللہ شبہات شروع ہوتے ہیں، میں اس میں بات عرض کرتا ہوں، تو آپ یعنی یہ طرز اختیار کریں۔ اب اس پہ ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ دلائل سارے فائل میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بس میں دلائل کا خلاصہ کر دیتا ہوں، اور چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اس میں اصل چیز وہ شبہات ہوتے ہیں۔ ان کے کیا شبہات ہیں، یہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں، کون سا یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات پھر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر یہ جو فائل کا صفحہ نمبر 7 ہے، اس میں اہل السنت والجماعت کے دلائل لکھے ہوئے ہیں، کئی دلائل لکھے ہوئے ہیں، اور مثلاً تمام دلائل کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الہود میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اب اس میں اس آیت کے اندر یعنی وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، اور فرشتے آئے، فرشتوں کا اترنا اور آپ کو ان کے لیے مہمان نوازی کرنا اور آپ کا پھر ان سے خوف زدہ ہو جانا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ حاضر اور ناظر تھے، آپ کو ہر چیز کا علم تھا، آپ ہر جگہ دیکھ رہے تھے، جب فرشتے آئے تو آپ کے ان کے مہمان نوازی کرنا، پھر خوف زدہ ہو جانا، نہ پہچاننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی خوف زدہ تو تبھی ہوئے نا کہ جب آپ ہر جگہ نہیں تھے، پہلے نہیں دیکھا، ابھی آ کر پہنچے ہیں، اس لیے تو آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جب وہ جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو راستہ دکھانا کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، کیسے اس قوم کے پاس جا کر پہنچنا ہے۔ یہ بھی ساری اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں نا، اگر یہ تمام واقعات اگر ان کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو علیاذ باللہ انبیاء کی توہین ہے۔ یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، ایک غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تمہارا عقیدہ حاضر ناظر کا ہے، یہ تو علیاذ باللہ سارا ڈرامہ ہے۔ یا یعقوب علیہ السلام کیوں 40 سال رو رہے ہیں، یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ پھر ان کا امتحان کیسا؟ تو اس طرح اگر یہ تمام نبوت کے جتنے بھی واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جب موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، پتہ بھی ہے فرشتے نے آنا ہے اور آ کر جو ہے نا میرا بیٹا ذبح نہیں ہونا، اور آ کر فرشتے نے مینڈا لے کر آنا ہے، تو پھر سارا علیاذ باللہ ڈرامہ بنتا ہے۔ تو جتنے بھی واقعات ہیں یہ ساروں کا انکار لازمت ہے اگر اس نظریے ہو اور اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجھے تو واخاف یاکلہ الذئب، کہ مجھے بھیڑیے کا ڈر ہے۔ جب آپ ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بھیڑیے تو نہیں آیا، انہوں نے خود جا کر کیا کیا ہے، خود جا کر خون رنگ لیا اور جا کر حضرت یوسف کی قمیص میرے پاس لے آئے، تو آپ پھر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، سورۃ الکہف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے، اب چل رہے ہیں، اب یہ جو چل رہے ہیں تو یہ چلنا دلیل ہے اس بات کی کہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ چلتا کیوں ہے؟ بھئی یہی ہے نا کہ جو بندہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ جو آتا اور جاتا ہے وہ حاضر اور ناظر نہیں ہوتا، اور جو حاضر اور ناظر ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے۔ یہ اصولی بات ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے جو ہے ہدہد کی طرف ہدہد کا پوچھا بھئی وہ کدھر ہے، تو بتایا کہ وہ مالیہ لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، کہ مجھے کیا ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائبین میں سے ہے؟ تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس طرح سورہ منافقون کے اندر اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، بہرحال آخر تک یہ سارے واقعات آپ دیکھ لیں گے، یہ سارے دلیل ہیں اس بات کی آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ معراج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔
اگر اللہ کے نبی کے حاضر اور ناظر ہونے والا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو معراج جو نبوت کا اعجاز بھی ہے اور نبوت کا اعزاز بھی ہے، نہ یہ اعجاز بچتا ہے نہ اعزاز بچتا ہے۔ پھر ان میں اور وہ نیچریا سرسیدی لوگوں میں کیا فرق رہتا ہے جو کہتے ہیں ہم معراج کو نہیں مانتے، معراج کو وہ بھی نہیں مان رہے، معراج کو یہ بھی نہیں مان رہے، پھر فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ تو اس لیے اگر اس عقیدے کو تسلیم کریں تو یہ پھر معراج نہیں بچتا۔ کیوں؟ آپ پھر جو آپ جا رہے ہیں یہاں سے جو ہے قرآن نے واقعہ نقل کیا کہ یہاں سے مسجد حرام تک گئے، پھر اوپر گئے، پھر آسمانوں تک، پھر سیر کی، جنت جہنم، پھر واپس آئے، یہ سارا جو سفر ہو رہا ہے، جب آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اس سارے سفر کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ ہے اور جنازے پہ حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا اور تو آیت نازل ہو گئی کہ ولا تقم علی قبر، اے میرے محبوب اس کی قبر پہ کھڑا نہ ہونا، اس کی قبر پہ کھڑا نہ ہونا۔ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر ساروں کی قبروں میں موجود ہیں، سارے منافقین کی قبروں میں موجود ہیں۔ ولا تقم علی قبر، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر سے مراد جو ہے نا وہ آسمان پہ قبر ہے، وہ علیین اور سجین میں قبر ہے۔ اب ہم پوچھتے یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عبداللہ بن ابی منافق کی قبر پہ گئے تھے، یہ علیین اور سجین میں گئے تھے؟ یہ سجین میں گئے تھے یا زمین پہ گئے تھے؟ ظاہر زمین پہ گئے تھے۔ تو اس طرح یہ نظریہ دینا کہ نہیں قبر سے ہم قبر کو مانتے ہیں لیکن قبر سے یہ زمینی قبر مراد نہیں ہے، قبر سے کون سی قبر مراد ہے؟ علیین اور سجین میں جو قبریں ہیں وہ مراد ہیں۔ جی آگے احادیث دیکھ لیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ جی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد جو ہے آپ نے آ کر بتایا، صحابہ کرام کو بھی بتایا، مشرکین مکہ نے بھی سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں گیا یوں، میں نے بیت المقدس کی سیر کی، انبیاء کی امامت کرائی، آسمانوں پہ گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور پھر میرا یہ واپسی ہوئی۔ تو اس وقت مشرکین مکہ آئے اور آ کر سوال کرنے لگے، اچھا اگر آپ بیت المقدس میں گئے تھے تو آپ یہ بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اچھا اس کے دروازے کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے؟ تو یہ ان کا جاہلانہ اور بیوقوفانہ سوال تھا، کیونکہ کوئی بندہ کہیں پہ جائے تو جانے کے بعد وہ یہ تو نہیں گنتا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں۔ ہم یہاں مرکز میں چوتھا سال ہے میں رہ رہا ہوں، مجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ یہ کتنے دروازے ہیں سارے۔ بھائی یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ کہیں پہ جائے جا کر دروازے گننا شروع کر دے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور مشرکین پاکستان کا نظریہ ایک تھا۔ مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ فلاں چیز کتنی ہے۔ نظریے میں دونوں میں برابری تھی نا، اس لیے جو سوال انہوں نے کیا وہی سوال جو ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ تو سوال کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ مِثْلُهُ قَطُّ، کہ اس وقت میں اتنا پریشان ہوا کہ اس جتنی پریشانی مجھے زندگی میں لاحق نہیں ہوئی، کہ اب میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن اللہ نے کیا احسان فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے سامنے سارے بیت المقدس کی جو ہے نا در و دیوار سامنے کر دیے بطور معجزے کے، اور میں وہاں پر گن کر بتاتا گیا اور ان کو بتاتا گیا کہ یہ ہے۔ جی اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہار والا واقعہ، آپ کا ہار گم ہوا اور کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ بھی ہوئے کہ بھئی آپ ہی کی وجہ سے سارا کام لیٹ ہوا، ساری تاخیر ہوئی، یہ آپ کی وجہ ہے۔ تو اگر آپ حاضر ناظر تھے، آپ کو پتہ تھا کہ ہار یہاں ہے، اس اونٹ کے نیچے ہار ہے، تو پھر یہ سارا واقعہ جو ہے علیاذ باللہ فضول جاتا ہے۔ جی آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ وہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ فرمایا، تو اس وقت جو ہے کچھ صحابہ کرام جو ہے بیٹھے رہے، اور آپ جو ہے نا آپ بار بار دیکھتے رہے کہ کب یہ اٹھ کر جاتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ آپ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا کریں۔ جی اس طرح حضرت یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے 70 بندوں کو یہ بھیجا بنو سلیم یہ ریل اور زکوان کی طرف، اور ان 70 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے جا کر شہید کر دیا۔ اب آپ دیکھیں الیاذ باللہ، اگر نبی کے حاضر ناظر ہونے والا علم غیب والا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں شیعہ، تو یہ بات سچی ہو جائے گی کہ آپ جو ہے اپنے صحابہ کرام کے کیا تھے، دشمن تھے، اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ کیا عداوت رکھتے تھے سوائے چند لوگوں کے،
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے جا کر شہید ہو جانا ہے، اور پھر بھی آپ بھیج رہے ہیں، اور پھر آپ 1 مہینے تک آپ پہ اتنی غم اور پریشانی کا عالم رہا، 1 مہینے کے لیے ان کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے، ورنہ ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو بھیجنا، پھر صحابہ کا شہید ہو جانا، آپ کو اس کا بعد میں خبر کا پہنچنا، یہ سارے دلائل اس بات کے آپ موجود نہیں تھے۔ جی، اس طریقے سے یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، اللہ کے نبی آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ این ابن عمک، اے فاطمہ تیرا چچا داد بھائی کدھر ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، میرے اور ان کے درمیان تھوڑی ایسی وہ ہو گئی، تھوڑی یعنی چپکلش ہو گئی جیسے ہو جاتی میاں بیوی کے درمیان، تو وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اب آپ حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ حضرت علی فلاں، حضرت علی یہاں پر ہیں، حضرت فاطمہ یہاں پر ہیں، آپ کے پوچھنے کا کیا مطلب؟ جی چلتے جائیں بھائی، یہ سارے تقریباً یہ احادیث آپ دیکھ لیں گے۔ یہ دلیل نمبر 15 کے اندر کہ یہ مشہور یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی فوت ہونے کے وقت حاضر نہ تھے۔ یہ تاریخ مدینہ ہے عبدالحق محدث دہلوی کی۔ عبدالحق، یہ عبدالحق یاد رکھنا، عبدالحق نام کے ہمارے دور قریب کے اندر یا ہمارے بزرگوں میں 4 نام کی بڑی مشہور شخصیات گزری ہیں۔ ایک وہ بہت بڑے مشہور علامہ تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ ہے، جذب القلوب ہے، تکمیل الایمان ہے، اشاعۃ اللمعات ہے، لمعات التنقیح ہے، یہ اس طرح کی کتابیں ہیں۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ان کا حوالہ میں اس لیے بطور خاص دے رہا ہوں کہ عموماً شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اقوال کو یہ لوگ بہت پیش کرتے ہیں، اس لیے جہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے باقی اقوال کو لیتے ہو، تمہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اس قول کو بھی لینا چاہیے کہ حضرت مدارج النبوہ میں فرما رہے ہیں کہ رقیہ کی فوت ہونے کے وقت آپ حاضر نہ تھے۔ ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ایک تھے حضرت مولانا عبدالحق حقانی متوفہ 1961، جن کی مشہور کتاب ہے فتح المنان المعروف تفسیر حقانی، تفسیر حقانی کے نام سے جو مشہور ہوئی ہے۔ اور ایک تھے بابا اردو کے نام سے جو مشہور تھے، بابا اردو مولوی عبدالحق، جن کا یہ کراچی وفاقی یونیورسٹی میں ان کا مزار ہے، 1959 میں غالباً ان کی وفات ہے۔ اور ایک ہمارے دور قریب میں گزرے ہیں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبدالحق حقانی، جامع حقانیہ اکوڑا خٹک کے بانی و محتمم مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، اور جن کی وفات پہ ان کے مشہور شاگرد رشید حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا تھا فتح الصمد بنظم اسماء الاسد کے نام سے، اور یہ وہ قصیدہ ہے کہ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کے اندر اپنے شیخ، اپنے استاد کی تعریف کی۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت کا یہ کمال ہے کہ عربی زبان میں لفظ شعر، جو اردو میں ہم شعر کہتے ہیں، شعر کے لیے عربی زبان میں 600 کے قریب الفاظ آتے ہیں، اور مولانا موسیٰ خان روحانی بادی نے اپنے استاد کے اس قصیدے کی تعریف کے اندر یعنی اشعار نقل کیے، اور 600 جو اسد کے الفاظ تھے وہ نقل کیے اس کے اندر۔ یہ ایسا تاریخ کے اندر ایسا عجیب قصیدہ ہے، اس سے پہلے نہ لکھا گیا، یہ ایسا قصیدہ تھا فتح الصمد بنظم اسماء الاسد۔ مثلا شعر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسد بھی کہتے ہیں، قیس بھی کہتے ہیں، لیث بھی کہتے ہیں، غضنفر کہتے ہیں، اسامہ کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں، اور اس طرح زرغام کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے الفاظ تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے اس کے اندر نقل کیے ہیں۔ جی، یہ اب آ جائیں شبہات پہ، شبہات دیکھ لیں، یہ جتنے بھی شبہات ہیں۔ اصل میں چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے تو بس یہ ہوتا ہے، اصل چیز جو ہے استاد محترم جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ ہے مسئلے کی تنقیح۔ مسئلے کی تنقیح ہو جائے، مسئلے کی توضیح ہو جائے، اگر تنقیح ہو گئی اس کے بعد جو ہے اگر مخالف کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی تو تنقیح آپ کے ذہن میں ہے تو وہ جو بھی دلیل پیش کرے گا آپ فوراً اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان کی بڑی مشہور پہلی دلیل ہے، عموماً پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو شاہد اور شہید کا معنی یہاں پر حاضر اور ناظر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہیں۔ قطع نظر الزامی جوابات کے آپ 2-3 تحقیقی جواب دہن نشین فرما لیں، جب بھی دلیل پیش کریں آپ نے فوراً یہ جواب دینے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے اس آیت کی شرح
اس آیت کی تشریح اور توضیح جو تم پیش کر رہے ہو، ہمارا سوال یہ ہے 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، متکلمین، مجتہدین میں سے کسی ایک نے اس آیت سے اس عقیدے کا ثبوت پیش کیا ہے؟ تو وہ دکھاؤ۔ اگر پیش کیا ہے تو پیش کرو، اگر پیش نہیں کیا تو پھر یہ مان جاؤ کہ ہمارا عقیدہ نظریہ غلط ہے، وہ لوگ ٹھیک تھے۔ حضرت سنن ابی داود میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کے دور میں یہ منکرین تقدیر پیدا ہوئے، اپنے آپ کو قدریہ کہتے تھے اور تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات عجیب ہے، کرنا تقدیر کا انکار ہے اور کہنا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا کہنا ہے؟ قدریہ ہے۔ حیات النبی کا انکار، کتاب کا نام کیا رکھنا ہے؟ حیات النبی ہے۔ حاضر ناظر یعنی صفت کا اس کو ثابت کرنا ہے اللہ کے نبی کے لیے، اور کتاب کا نام کیا رکھنا ہے؟ حاضر ناظر صفت خاص خداوندی۔ اور ہے فقہ کا انکار، نام کیا ہے؟ اہل حدیث۔ اس طرح یعنی یہ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں یہ تھا، آج بھی چلا آ رہا ہے۔ تو منکرین تقدیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چند آیات لکھ کر بھیجی اور یہ کہا کہ دیکھو یہ اس آیت سے بھی تقدیر کا انکار ہو رہا ہے، اس آیت سے بھی تقدیر کا انکار ہو رہا ہے، اس سے بھی تقدیر کا انکار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، حضرت فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں یہ آیات جو تم پیش کر رہے ہو کیا یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں یا اللہ کے نبی کے دور میں نازل ہو چکی تھی؟ اگر تو آج نازل ہوئی تو قرآن نہیں، اگر اللہ کے نبی کے دور میں نازل ہو چکی تو اللہ کے نبی نے بھی پڑھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی، کبار تابعین نے بھی پڑھی، کسی ایک نے بھی ان آیات سے تقدیر کا انکار کا مطلب نہیں سمجھا جو تم سمجھے ہو۔ تو میں کیا کہوں، تم سچے ہو یا وہ لوگ سچے تھے؟ تو ہم بھی ہر آیت کے بارے میں یہ جواب دیں گے، یہ آیت کی جو تو تشریح توضیح پیش کر رہا ہے 14 صدیوں کے مفسرین محدثین میں سے خان صاحب سے پہلے کے لوگوں کو ان کو پیش کر دے، کسی ایک نے اس آیت کا یہ معنی مفہوم یہ مطلب و توضیح سمجھے تو وہ تو پیش کر۔ جی ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی شاہد کا کیا ہے؟ آپ کا جھگڑا تو تھا کس میں؟ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونے میں، اور یہاں پر تو یہ ہے انا ارسلناک شاہدا، مطلقاً ہم نے آپ کو اگر 1 منٹ کے لیے علی سبیل تنزل ہم آپ کے ترجمے کو تسلیم کر لیں، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے، اس میں ہر جگہ کا تو نہیں ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے انا ارسلناک علی کل مکان شاہد یا علی کل وقت شاہد، یہ الفاظ تو نہیں ہیں۔ آپ کا نظریہ پورا تو ثابت سے بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک علمی لطیفے کے طور پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر شاہد کا معنی حاضر ناظر ہی کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے وما کنت من الشاہدین، وما کنت من الشاہدین۔ آپ اس مقام پہ جا کر کنز الایمان کا ترجمہ اٹھائیں۔ کنز الایمان میں وہاں پر احمد رضا صاحب نے وہاں پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ وما کنت من الشاہدین، من الشاہدین، آپ غائبین میں سے نہیں تھے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ لفظ شاہد انا ارسلناک شاہدن، جب لفظ شاہد یہاں پر آئے تو معنی کیا ہے؟ حاضر اور ناظر۔ جب وما کنت من الشاہدین میں یہ لفظ شاہد آئے تو وہاں پر معنی غائب۔ لفظ ایک ہی ہے، دونوں شاہد ہے نا، شاہد شاہدین، صیغے کا فرق ہے، مادہ معنی تو ایک ہی ہے۔ لفظ شاہد وہاں پہ آئے معنی اور ہے، لفظ شاہد یہاں پر آئے معنی اور ہے، یہ کیوں؟ یہ الٹی اور نرالی منطق کیوں؟ تو اگر اس کا معنی حاضر ناظر ہے، اس آیت سے حاضر ناظر ہونے کا ثبوت ہو رہا ہے وما کنت من الشاہدین شاہدین، اور وہاں پر ہو رہا ہے کہ آپ حاضرین میں سے نہیں تھے، اور وہاں اس آیت سے حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اسے کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے ہی دامن میں صیاد آ ہی گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ خود جو موقف اور جو دلیل پیش کی تھی دوسرے مقام پہ وہ ٹوٹ گئی۔ اچھا تیسرا جواب یہ ہے اگر شاہد کا معنی حاضر اور ناظر ہے، شاہد کا معنی یہی ہے تو پھر ہر بندہ حاضر، پھر آپ بھی حاضر، میں بھی حاضر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم اس امت کو لوگوں پر گواہ پیش کریں گے، تو پھر یہ امت بھی حاضر ناظر، پھر اس میں نبی علیہ السلام کیا خصوصیت ہے؟ پھر ہر بندہ حاضر ناظر بن جائے گا۔ جی باقی حاضر ناظر کا خود تشریح تمہارے مولویوں نے کیا کی ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے، وہ خود بھی تیرے ساتھ متفق نہیں ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں حاضر ناظر کا یہ اس آیت کا یہ معنی مفہوم یہ نہیں ہے جو خان صاحب تو کر رہا ہے۔ جیسے اس نے کیا کہا، خان صاحب نے حضرت نانوتوی کے بارے میں کہا کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اور پیر کرم شاہ بھیروی جو نعیم الدین مراد آبادی کا میناز شاگرد ہے،
یہ پیر کرم الدین بھیروی جب یہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا، جامعۃ الازہر کا یہ فاضل تھا، تو نعیم الدین مراد آبادی جو احمد رضا خان کا چہیتا شاگرد تھا اور بہت بڑا ان کا عالم سمجھا جاتا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی دستار بندی کے وقت، کہا تھا کہ میں بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے علوم کا وارث کون ہوگا، میرے علوم کا امین کون ہوگا، لیکن اللہ نے پیر کرم شاہ بھیروی کو پیدا کر دیا ہے جو میرے جانے کے بعد میرے علوم کا وارث ہوگا، اور میں اسی پہ اعتماد کرتا ہوں۔ یہ پیر کرم شاہ بھیروی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کتاب لکھی، رسالہ لکھا تحذیر الناس میری نظر میں، رسالے کا چھوٹا سا رسالہ ہے، تحذیر الناس میری نظر میں۔ اس میں کیا لکھتا ہے کہ میں تحذیر الناس کو جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں اتنی مرتبہ میرے دل کا سرور اور کیفیت اور مزہ بڑھ جاتا ہے، یہ ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، عذاب کرے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور پیر کرم شاہ بھیروی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک نہیں ہے، دسیوں آدمی موجود ہیں ان کے جو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نانوتوی کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ چونکہ تحذیر الناس کو پڑھا نہیں ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم صبح یہی بات بیان فرما رہے تھے، لوگ کیا سمجھتے بس مشکل ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خطبات حکیم الاسلام کی غالباً چوتھی جلد ہے یا 7ویں جلد ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے، اس میں حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ الزام ہے حضرت نانوتوی پہ، حضرت نانوتوی کے علوم جو ہے نا وہ سمجھے نہیں جاتے، حضرت نانوتوی کے علوم مغلق تھے، پیچیدہ تھے، وہ سمجھنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا اس دور میں حضرت نانوتوی کے علوم کو سمجھنے والی 2 شخصیات تھیں، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شارح مسلم فتح الملہم کے والے، اور دوسرے حضرت قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح یہ ان کے اپنے مولویوں نے بھی کیا ہے اس آیت کی تشریح و توضیح وہ نہیں کی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح یہ آیت پیش کرتے ہیں جی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارے اندر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، فیکم تمہارے اندر موجود ہے۔ اچھا، اگر اس کے وہی جواب، پہلے جواب، اگر اس کا ترجمہ تشریح توضیح وہی ہے کہ اس آیت سے مسئلہ حاضر ناظر یعنی یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 14 صدیوں کے مفسرین و محدثین مشکلات القرآن کا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لکھا علامہ یوسف بن نوری نے یتیمۃ البیان کے نام پہ۔ یتیمۃ البیان میں علامہ یوسف بن نوری نے اور علوم القرآن میں استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دور تک قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں 2 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان 2 لاکھ تفاسیر میں سے کوئی ایک تفسیر تو پیش کر دو کہ جس نے اس آیت سے عقیدہ حاضر ناظر نبوت کا خاصہ ہے اور عقیدہ حاضر ناظر نبی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، ایک تو پیش کر دو جی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے چلو میں باقی اشکال آپ دیکھ لیں فائل کے اندر، جو مشہور اشکال پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں۔ ایک اشکال جی عموماً پیش کرتے ہیں، دیکھو قرآن نے جگہ جگہ آپ کو فرمایا ہے الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے الم تر، کہ آپ نے نہیں دیکھا، معلوم یہ ہوا آپ حاضر ناظر ہیں تبھی تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اے الم تر استفہام انکاری ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کیا ہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر الم تر سے جواب سمجھنا، الم تر سے یہی مراد ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، تو پھر یہی الم تر کا لفظ امت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، امت کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اگر تمہارے اس اصول کی بنیاد پہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اس اصول کی بنیاد پہ پھر یہ بھی کہو کہ پوری امت حاضر ناظر ہے جی۔ باقی علامہ غلام رسول سعید طبیان القرآن کے اندر بھی وہی تشریح کی ہے جو ان کے اپنے موقف کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، ایک دلیل پیش کرتے ہیں جی، حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن مجید میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے محسنین کے قریب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب جہان والوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جب اللہ کی رحمت ہر جگہ تو آپ بھی ہر جگہ۔ سبحان اللہ، دیکھو قیاس کر رہے ہیں، حالانکہ اس جیسے عقائد کے اندر قیاس تو کیا ہے، قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہونا ضروری ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، قیاس پیش کر رہے ہیں
کہ جب اللہ کی رحمت ہر جگہ تو نبی بھی ہر جگہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اگر اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی رحمت ہو وہ ہر جگہ ہے، تو پھر قرآن نے کہا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ یہ میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں۔ تو پھر اگر رحمت ہونا ہر جگہ ہے تو یہ میاں بیوی بھی ہر جگہ رحمت، یہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر۔ اچھا، قرآن نے بارش کو کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ بارش بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ پھر بارش کو بھی کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر۔ تو اصل یہ ہے کہ اصل آیت کا مطلب یہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ اللہ رب العزت نے سورج کو روشن بنایا۔ اب سورج ایک جگہ ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ ہے، اس طرح نبوت ایک جگہ ہے، نبوت کا فیضان نبوت وہ ہر جگہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، نبوت ایک ہی جگہ، آپ کے انوار و برکات اور آپ کی جو ہے رحمت یہ ہر جگہ ہے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ نبوت جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ جی، اس کے بعد آیت پیش کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی بندہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، جاؤک یہ آپ کے پاس آئیں۔ اب ان کا استدلال یہ ہے کہ جاؤک فرمایا گیا آپ کے پاس آئیں، معلوم یہ ہو آپ حاضر ناظر ہیں، تبھی تو فرمایا جا رہا ہے نا آپ کے پاس آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ آیت تو تمہارے اپنے خلاف ہے۔ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تمہارا نظریہ تو یہ ہے کہ سنا ہے کہ آپ ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تمہارا تو نظریہ یہ ہے، تم تو اللہ کے نبی کو اپنے گھروں میں بلاتے ہو، اور قرآن تو کیا کہہ رہے؟ جاؤک یہ تمہارے پاس آئیں۔ یہ تو قرآن نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس جائے، تو یہ تو آیت خود تمہاری خلاف ہے۔ باقی اس آیت کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا ہے یہ حکم دور نبوت میں تھا۔ میں نے چلا آگے مسئلہ استشفاء کے اندر اگلی نشست میں اس پہ آیت پہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ پھر آگے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ مومنین کے قریب ہیں، ظاہر قریب ہیں تو حاضر ناظر ہیں، تبھی تو قریب ہیں۔ یعنی ایسے بیوقوف ہیں، نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ اجماع کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی لغت کو سمجھتے ہیں۔ بھائی لغت کو کیسے سمجھتے؟ خان صاحب کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ تیرا کوئی استاد ہی نہیں ہے، تو نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، جب پڑھا ہی نہیں ہے تو نے لغت کو کیا سمجھنا ہے؟ اچھا، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کی تصنیفات جو ہے نا 200 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 300 ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 800 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے 600 ہیں، اور ہیں کدھر؟ اب وہ پتہ نہیں کدھر ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام ہے، کہتے ہیں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بخاری شریف پڑھاتا تھا تو بخاری شریف کے اندر نا مجھے بہت مسائل پیش آتے تھے، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نا خان صاحب کی شرح بخاری کا مطالعہ کریں، تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میرے بہت سے مسائل حل ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے میں طلباء کو صحیح سمجھا سکتا تھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کشمیری صاحب کا جملہ یہ بات، آپ یہ بتائیں خان صاحب کی وہ شرح بخاری ہے کدھر؟ یعنی ایسا جھوٹ تو بولو نا جس کا کوئی پاؤں یا سر تو ہو، وہ بخاری کی شرح ہے کدھر؟ یعنی خان صاحب کی آپ پوری تصنیفات کو دیکھ لیں، اس کی بخاری کی شرح تو لکھی نہیں ہے۔ جب لکھی نہیں ہے تو کوئی ایسا جھوٹ تو بولتے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں جو پھر تو آتا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کو چونکہ لغت نہیں آتی، اب لغت قرآن کیا کہہ رہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنین کے قریب ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے قریب ہونا، اور مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مولانا میرے قریبی ہیں، یہ میرے کیا ہے؟ قریبی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ یہاں موجود نہیں ہے، ایک بندہ دور ہے، وہ کہتا ہوں بھائی وہ تو بندہ میرا بڑا قریبی ہے، تو کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ بھئی قریبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مومنین کے یعنی قرابت تعلق میں، اور جو امت اور نبی کے ایک وصف ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ قریب ہے۔ جس طرح فرمایا وازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جی، ایک مشہور اشکال ہے کہ جب حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، کہ جب کسی آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے وتولی عنہ اصحابہ، اس کو قبر میں رکھنے والے اس کے ساتھی لوٹتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے، اور اس وقت جو ہے اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ھذا الرجل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل میں یہ وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک. یہ من نبیک کا جواب ہوتا ہے کہ من نبیک، آپ دین کیا ہے، آپ کا نبی کون ہے. تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا سے معلوم ہوا، ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ رجل معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر قبر میں موجود ہیں، تبھی تو پوچھا جا رہا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ہم کہتے ہیں کہ اگر فی ھذا الرجل، ھذا الرجل کا معنی یہی ہے، ھذا کا رجل معنی یہ ہے، قریب کے لیے آتا ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا سورۃ الانعام کے اندر 7ویں پارے کے اندر کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو، سورج کو، ستارے کو یہ دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو کیا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے یہاں پر تھے؟ یہاں پر تو نہیں تھے، بلکہ کہاں تھے تو اوپر، لیکن پھر بھی کیا استعمال کیا ہے؟ اس میں اشارہ ھذا استعمال کیا ہے. معلوم یہ ہوا عربی زبان کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، یہ اسماء اشارات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. ھذا ذالک کی جگہ، ذالک ھذا کی جگہ. اور دوسری بات یہ ہے ھذا کا استعمال اصل میں یہ جو چیز محسوس، مبصر، محسوس فی ذہن ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر نبی ہر امتی کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ کا نبی جو آپ کے ذہن میں وہ کون ہے، یہ سوال ہو رہا ہے. یہ سوال نہیں ہو رہا کہ آپ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ السلام یہاں موجود ہے. جی اس طرح اگر ھذا کا معنی یہی مان لیا جائے، مشہور حدیث جبریل، جب جبریل علیہ السلام آئے، بہت سے سوالات جوابات کیے، جب چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کرام جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول کا زیادہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ. آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے. حالانکہ جبریل علیہ السلام موجود نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ تو چلے گئے ہیں. پھر بھی کیا فرمایا؟ ھذا جبریل. اصل میں کوئی شخصیت ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ. مثلا آپ کہیں نا کوئی شخصیت کا تعارف کرانا ہو، اب وہ شخصیت یہاں پر موجود بھی نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہے. مثلا حضرت استاد جی کے بارے میں، اب وہ کیا ہے؟ حضرت استاد جی کیا یہاں موجود ہیں، اور کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ شخصیت ہیں جس نے کیا ہے اہل باطل کو ناکو چنے چبوائے. اب یہ جملہ کہا جا رہا ہے کیوں؟ یعنی ذہن میں ایک عظمت ہے، یہ عظمت کے لفظ ھذا کا استعمال ہو رہا ہے. لفظ ھذا کا استعمال یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ وہاں پر قبر میں ہر جگہ کیا ہیں؟ حاضر و ناظر ہیں. اچھا وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے خان صاحب نے لکھا ھذا اسماعیل. ھذا چونکہ عربی لغت تو آتی نہیں تھی نا، اس سے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسماء کے ساتھ جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ ھذا اسماعیل لکھتے ہیں. جب جہاں پر یہ لکھا کہ بھائی ھذا اسماعیل، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کافر ہے، حالانکہ شاہ اسماعیل شہید وہاں موجود نہیں ہے. جب شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں یہ بات لکھ رہا ہے، حضرت تو پہلے فوت ہو گئے، اب یہ جو لکھ رہا ہے ھذا اسماعیل، تو معلوم یہ ہوا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شاہ اسماعیل شہید بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو خود خان صاحب کا اپنا موقف بھی ھذا کے بارے میں یہ نہیں ہے جو اس حدیث سے کیا کیا جا رہا ہے؟ استدلال کیا جا رہا ہے. جی اس کے بعد جو ہے ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں لفظ بولتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. اب علیکہ کا ضمیر خطاب کے لیے ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر، تو معلوم یہ ہوا آپ ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے علیکہ کا فرمایا جا رہا ہے، آپ پر موجود ہیں. اور حالانکہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک خطاب ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کو خط لکھتا ہے، خط میں کیا لکھتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جب وہ خط لکھ رہا ہوتا ہے، کیا خط کے اندر وہ جو السلام علیکم، یہ کم عظمت کی لفظ بولا جاتا ہے، مطلب یہ کم وہ جو حاضر ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے؟ نہیں، موجود نہیں ہوتا. یہ ایک خطاب ہوتا ہے جو وہ پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کو خط لکھا، کیا فرمایا؟ انی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اب ادعوک، یہ جو کاف ضمیر ہے، تو کیا اس کا مطلب رضا خان یہی لیں گے کہ کاف سے مراد یہ ہے کہ ہرقل روم ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ بھئی یہ تو کوئی مراد نہیں لیتا اس کا، یعنی قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا. یہ ایک ہوتا ہے خطاب کو نقل کرنا، بعین ہی یہ جو خطاب ہے نا اس کو نقل کرنا. اس خطاب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ نقل کیا جا رہا ہے. جی
اس کے بعد یہ عموماً یہ ایک شبہ عموماً یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو شیطان ہر جگہ حاضر نادر ہے، تو کیا شیطان بھی ہر جگہ حاضر نادر، اسرائیل بھی ہر جگہ حاضر نادر، تو کیا اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر نادر نہیں ہو سکتے؟ اب یہ ایک عوامی شبہ اور اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ اصل تو اس بات کا تعلق عبارات اکابر پر ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے براہین قاطعہ، وہ ساری بنیاد اس کی یہی ہے۔ اصل میں مولوی عبدالسمیع رامپوری اس نے کتاب لکھی تھی کہ انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، یہ کتاب تھی میلاد کے بارے میں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب الجواب لکھا تھا، اور اس کا نام رکھا تھا براہین قاطعہ فی رد انوار ساطعہ۔ پھر اس کا جواب الجواب ان کے مولوی نذیر اللہ رامپوری نے بھی لکھا تھا کہ انوار اللامعہ فی رد براہین قاطعہ۔ تو اس کے اندر یہ بات عبدالسمیع رامپوری نے یہ بات اصول نقل کیا ہے کہ شیطان ہر جگہ حاضر نادر، اسرائیل علیہ السلام بھی ہر جگہ حاضر نادر، تو نبی بھی ہر جگہ حاضر نادر۔ حالانکہ یہ اصول ہی غلط ہے، شیطان ہر جگہ حاضر نادر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تخت سجاتا ہے، تخت سجا کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے جو اس کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے آپ نے کیا 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 کیا، یہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ نظریہ دینا کہ شیطان ہر جگہ حاضر نادر ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، اسرائیل علیہ السلام بھی ہر جگہ حاضر نادر، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں تو وہ ایک بندہ آیا، تو اس بندے نے کہا یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے اس ملک کے آخری کونے تک پہنچا دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو حکم دیا، ہوا نے فوراً وہاں پہنچا دیا۔ ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں سے فوراً گئے، وہاں پر جا کے اس کی روح قبض کی۔ تو یہ اسرائیل علیہ السلام کا جانا یہ دلیل ہے کہ حاضر نادر نہیں ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے کہ شیطان ہر جگہ حاضر نادر ہے یا اسرائیل علیہ السلام حاضر نادر ہیں، تو کیا جو خواص شیطان کے ہیں کیا ان خواص کو نبوت کو دے دیے جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو خاصے شیطان کے ہیں، اب الیاذ باللہ شیطان تو جو ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر کل کو کم بخت اور کم عقل اٹھے اور یہ کہے کہ شیطان چونکہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس لیے اللہ کے نبی بھی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ عبارات اکابر کے اندر یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جو ہماری 4 مشہور عبارتیں ہیں حسام الحرمین کی، اس کے اندر جو اس عبارت کی مزید توضیح آ جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی پوری تنقیح اور توضیح جو ہے کہ اصل مسئلے کی تنقیح کیا ہے وہ بھی سامنے رکھ دی ہے۔ اس پہ موٹے موٹے دلائل قرآن سے، احادیث سے اور سلف صالحین سے، اور اس پہ ہونے والے اہم اور مشہور شبہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ جل شان دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کو سمجھنے کی اور اس کا صحیح معنوں میں پرچار کرنے کی، اور اس پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات ان کا ابطال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔